اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم بہمنی دور کے ادب پہ بات چیت کریں گے، بحث کریں گے۔ بہمنی دور جو 1347 عیسوی سے شروع ہوا اور 1526 عیسوی تک قائم رہا۔ جنوبی ہندوستان میں اردو قدیم کی تاریخ بہمنی سلطنت سے شروع ہوتی ہے۔ بہمنی سلطنت دکن میں اردو ادب کی پہلی تخلیقی تجربہ گاہ تھی۔ یہ اعزاز بہمنی سلطنت ہی کو حاصل ہے کہ یہاں 15ویں صدی کے وسط میں اردو کا پہلا ادبی فن پارہ مثنوی نظامی کی شکل میں تخلیق ہوا، اور یہی ریاست حضرت خواجہ کیسو دراز اور شاہ میراں جی شمس المشاق جیسے جلیل القدر صوفیاء کی سرگرمیوں کا مرکز تھی۔ بہمنی ریاست میں ہمیں ایسے شعراء کے نام بھی ملتے ہیں کہ جنہوں نے دکن کی سرزمین پہ ابتدائی اردو غزل کے رنگ روپ کو تشکیل دیا اور اسے مقامی تہذیب کے رنگوں سے سنوارا۔ دکن میں بہمنی سلطنت محمد تغلق ہی کے عہد کے خراب سیاسی حالات اور اس کی سنگ دلانہ طبیعت کے پس منظر میں قائم ہوئی تھی۔ تغلق دور کے امیران سدا کی انتظامی ہیئت نے بہمنی ریاست کے قیام میں نہایت مؤثر کردار ادا کیا تھا۔ در حقیقت یہ امیران سدا ہی کا گروہ تھا جس نے جنوبی ہند کی تاریخ کے ایک آزمائشی وقت میں جرات اور دلیری سے ایک فیصلہ کن کردار ادا کیا تھا۔ محمد تغلق نے 1344 عیسوی میں عزیز الدین خمار کو دھار گجرات اور مالودہ کی سرداری دے کر رخصت کیا اور یہ نصیحت کی کہ دھار کے امیران سدا میں جو شریر ہوں ان کو جس طرح ممکن ہو ختم کر دینا۔ عزیز خمار نے وہاں پہنچ کر دھار کے امیران سدا اور لشکر کے دیگر سرداروں کو پکڑوایا اور کہا کہ ہر فتنہ جو اس طرف سے اٹھتا ہے وہ دیوگیر کے امیران سدا کی وجہ سے اٹھتا ہے، لہٰذا محل کے سامنے ان سب کی گردنیں اڑا دیں۔ عزیز خمار سلطان کے نقش قدم پر چلنے لگا تھا۔ اس مرگ اموا کی خبروں نے ہر سمت میں آگ لگا دی تھی۔ امیران سدا غیر یقینی مستقبل کا شکار ہوتے گئے اور ان کو اپنے وجود پر موت کے سائے منڈلاتے نظر آنے لگے، کیونکہ وہ محمد تغلق کی ظالمانہ طبیعت سے واقف تھے۔ اسی دوران میں سلطان نے دیوگیر کو فرمان بھیجا کہ دیوگیر کے معروف امیران سدا کو ایک مختصر لشکر کے ساتھ بھروچ بھیج دیا جائے جہاں سلطان مقیم تھا۔ امیران سدا نے پہلی ہی منزل سفر پر محسوس کیا کہ وہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ بعد کے حالات کے مطابق دکن میں بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ امیران سدا اور دیگر سردار تیزی سے سلطان محمد تغلق کے خلاف جمع ہونے لگے۔ سلطنت دلی کی طاقت کمزور ہونے سے دکن میں سیاسی خلا کا شدت سے احساس کیا گیا۔ ان دشوار حالات میں امیران سدا اس نتیجے پر پہنچے کہ دلی سے الگ ہو کر وہ ایک خود مختار ریاست کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ اب دلی کی ماتحتی ان کے لیے ایک غیر ضروری حوالہ بن گئی تھی۔ چنانچہ ایک منصوبہ آخرکار طے ہوا اور دکن کے مرکز گریز امراء حسن کانگو کی قیادت میں متحد ہو گئے۔ 1347 میں حسن نے دولت آباد میں مسجد قطب الدین خلجی میں تاج شاہی پہن کر بادشاہت کا اعلان کیا۔ 1347 میں بہمنی سلطنت کا قیام صرف سیاسی آزادی تک ہی محدود نہ تھا، ایک اعتبار سے یہ دکن کی سیاسی، تہذیبی اور لسانی آزادی کا بھی اعلان تھا۔ محمد حسن بہمنی کی سلطنت کے قیام سے مرکز دہلی سے روابط منقطع ہوئے اور پھر عالمگیر کے دور حکومت تک دلی کے سامنے دکن کی ماتحتی کا کردار ختم ہو گیا۔ بہمنی سلطنت قائم ہونے سے دکن کا لسانی،
سیاسی اور تہذیبی کردار اپنا وجود ظاہر کرنے لگا۔ آغاز ہی سے بہمنی سلطنت کی یہ مستحکم پالیسی تھی کہ وہ شمال کے مقابلے میں اپنی سیاسی برتری کا مظاہرہ کرے اور یہ بات ثابت کرے کہ وہ شمال سے الگ ایک جداگانہ خطۂ مملکت ہے۔ اس حکمت عملی کو ہم مرکز گریز حکمت عملی کا نام دے سکتے ہیں، اور اس مرکز گریز حکمت عملی کی وجہ سے بھی دکنی زبان ایک جداگانہ ریاستی تشخص کے اظہار کا ذریعہ ثابت ہوئی، اس لیے اسے فروغ ملنے لگا۔ سیاسی حکمت عملی کے طور پر اس کا مظاہرہ اس زمانے میں ہوا جب بر صغیر میں ابتدائی طور پر یہ خبریں موصول ہوئیں کہ سمرقند میں امیر تیمور بر صغیر پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ بہمنی سلطان تاج الدین فیروز نے نہایت دانش مندی سے اپنا سفارتی مشن تحائف کے ساتھ سمرقند بھیجا۔ اس مشن کو 6 ماہ کے عرصے کے بعد تیمور کے سامنے باریابی کا موقع ملا۔ تیمور نے خوش ہو کر بہمنی سلطان کو نہ صرف دکن بلکہ گجرات و خاندیش اور مالودہ کی حکمرانی کی سند بھی دی۔ چنانچہ ہندوستان پر تیمور کے حملے سے جہاں دلی کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی، دکن بالکل محفوظ و سلامت رہا۔ بہمنی سلطنت کی یہ پالیسی بھی بالکل واضح تھی کہ شمال کی طرف سے دروازے بند رکھے جائیں مگر جنوب کے سمندری راستے کھلے رہنے دیے جائیں۔ اس وجہ سے دکن نے شمال کی طرف دیکھنا بند کر دیا مگر تخلیقی تحریک کے لیے سمندر پار سے رجوع کرنا شروع کیا۔ اس طرح دکن میں سیاسی اور تہذیبی حکمت عملی شمال کے برعکس کام کر رہی تھی۔ اس حکمت عملی کا براہ راست اثر دکن کے لسانی مزاج پر ہوا۔ چنانچہ اس خطے کی سیاسی خود مختاری کے بعد یہاں کی لسانی خود مختاری دکنی کی شکل میں نمودار ہوئی۔ اس زبان کو اختیار کرنے والے وہ لوگ تھے جن کے بزرگ محمد تغلق کے زمانے میں مرکز سلطنت دہلی سے ہجرت کر کے دولت آباد میں آباد ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی زبان بھی آ گئی تھی اور زبان کا یہی ابتدائی روپ رفتہ رفتہ مقامی اثرات قبول کرتے ہوئے بالآخر دکن کی دکنی کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ دلی کے ساتھ روابط ختم ہو جانے کے سبب دکنی کو پوری آزادی سے اپنا لسانی وجود بنانے کا نادر موقع حاصل ہو گیا تھا۔ اس لیے مقامی ماحول میں دکنی کا پیکر بخوبی طور پر استوار ہوتا گیا۔ بہمنی عہد میں جہاں سیاسی اور تہذیبی میدان میں ترقی ہوئی، وہاں زبان کے میدان میں دکنی جیسا لسانی پیکر وجود میں آیا۔ شمال سے سفر کر کے جنوب میں پہنچنے والی اس زبان نے دکن کی لسانی ضرورت کا کام انجام دیا۔ دکن کی تہذیب کی دنیا میں جہاں فارسی کے اثرات بہت محدود تھے، رابطے کے لیے ایک زبان کی اشد ضرورت تھی۔ اس ضرورت کو دکنی نے پورا کیا۔ شمالی ہندوستان سے تعلقات کے انقطاع کے بعد شمال سے آنے والے لوگوں کا سلسلہ کافی حد تک محدود ہو گیا تھا، اور ساتھ ساتھ تہذیب و ثقافت اور نئے افکار کی آمد بھی ایک حد تک محدود ہو گئی تھی۔ مگر دکنی تہذیب و ثقافت کے لیے تنہائی میں زندہ رہنا بھی مشکل تھا۔ مسلمانوں کی محدود آبادی کو اپنی تہذیبی، مذہبی اور سیاسی قوت میں اضافے کے لیے یہ ضرورت اپنے طور پر ہی رہی کہ اس میں نیا خون مسلسل داخل ہوتا رہے تاکہ یہ پودا نشو و نما کے مرحلوں سے گزرتا رہے۔ یہ نیا خون شمال کی جگہ جنوبی سمندروں کے رستوں سے آتا رہا۔ یہ نوواردان ایران، عراق اور عرب کے دیگر خطوں سے بذریعہ سمندر مسلسل آتے رہے۔ نوواردان کی اس جماعت میں مختلف علوم و فنون کے ماہرین، جن میں علماء، صوفیہ، شعراء، ادیب، فنکار، سوداگر اور مختلف قسم کے مہم جو بھی ہوتے تھے،
اس جماعت کے لوگوں کو غریب الدیار یا آفاقی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ ان نوآوردان کے لیے رابطے کی زبان دکنی کا سیکھنا تقریباً ضروری تھا۔ اس طرح دکنی سیکھنے اور بولنے والوں کی تعداد بڑھتی رہی۔ بہمنی سلطنت میں دکنی کی تشکیل میں 3 مختلف قسم کے گروہ تہذیبی اور ثقافتی آمیزش اور تصادم کی صورتوں سے گریز کر رہے تھے۔ ان میں اول تو دکن کے قدیم باشندے تھے جو ہزارہ برس سے یہاں رہتے تھے۔ دوم تغلق اور خلجی عہد میں شمال سے آنے والے لوگ جو اپنے ساتھ شمال کی تہذیب اور لسانی روایت بھی لائے تھے۔ اور سوم وہ لوگ جو غریب الدیار یا آفاقی کہلاتے تھے۔ ان میں عرب، ایران اور ترکی کے لوگ تھے۔ ان لوگوں میں سیتانی، تبریزی اور کرمانی بھی تھے اور بہت سے دوسرے بھی۔ ان تینوں گروہوں کے باہمی اختلاط سے دکنی کی تشکیل نسبتاً تیز ہوئی اور رفتہ رفتہ اس میں ادب تخلیق ہونے کی روایت بھی نمودار ہوئی۔ بہمنی سلطنت کا زمانہ تخلیقی فنون کے لیے بہت کارساز ثابت ہوا۔ سلاطین بہمنیہ کی ذاتی دلچسپی، تلاش و جستجو اور شاہانہ سرپرستی کے باعث فن تعمیر، نقاشی، خطاطی اور دیگر فنون میں نادر شاہکار تخلیق ہوئے۔ مجموعی طور پر ایک تخلیقی فضا دکن کے اندر وجود میں آئی۔ اس دور میں وسط ایشیا، ایران اور عرب سے بڑے بڑے نقاش، خطاط اور ماہر تعمیر جہازوں سے اترتے۔ بادشاہ ان کی سرپرستی کرتے اور وہ شب و روز اپنے کاموں میں مصروف رہ کر قلم، پتھر اور رنگوں سے ایک کائنات تخلیق کرتے۔ آج بھی دکن کے قدیم آثاروں میں فنکاروں کے فن کی روح مکالمہ کرنے کے لیے تیار ملتی ہے۔ بہمنی سلطنت کی تہذیبی تشکیل میں صوفیانہ روایت کا ایک مؤثر کردار بھی نظر آتا ہے۔ خود بہمنی سلاطین صوفیہ سے گہری عقیدت رکھتے تھے۔ علاؤ الدین حسن بہمنی حضرت نظام الدین اولیاء کا بڑا عقیدت مند تھا۔ جب اسے دلی سے دکن کا صوبے دار بنا کر بھیجا جا رہا تھا تو اس وقت اسے دکن کی بادشاہت کی بشارت سلطان المشائخ سے ملی تھی۔ صوفیہ کے ساتھ محبت و عقیدت بہمنی سلاطین کی موروثی روایت بن گئی تھی۔ چنانچہ 1401 عیسوی میں جب حضرت گیسو دراز گلبرگہ تشریف لائے تو سلطان فیروز الدین نے ان کی جو قدر و منزلت کی وہ تاریخ کے صفحات پر محفوظ ہے۔ گیسو دراز کی آمد سے دکن کی صوفیانہ روایت کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ کشود قلب کے لیے گیسو دراز نے عشق کے باطنی استعارے پر زور دیا اور دکن کا مستقبل اس تصور کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ گیسو دراز عشق کی جس روایت سے تعلق رکھتے تھے اس کے مطابق اللہ کے دوستوں کے دل میں عشق کی آگ اس حد تک ہوتی ہے کہ اگر ان کے سینے میں دوزخ ڈال دیا جائے تو وہ بھی سرد نظر آنے لگے۔ حضرت گیسو دراز نے دکن میں چشتی سلسلے کے اس مسلک کو فروغ دیا جو انسان اور انسان کی محبت اور حرمت پر بہت یقین رکھتا تھا۔ چنانچہ دکن کے تہذیبی مزاج کی تشکیل میں ان کے مسلک نے ایک نہایت اہم کردار ادا کیا۔ جوامع الکلم کے ملفوظات میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جہاں اس تصور کی عملی تصویر دکھائی دیتی ہے۔ دکن کی تاریخ میں بہمنی دور کو امتزاج کا دور کہا جاتا ہے۔ عربی، فارسی اور ہندوستان کی مقامی زبانوں کے امتزاج سے دکن میں ایک طرف قدیم اردو کی لسانی تشکیل ہو رہی تھی اور دوسری طرف فنون کے دیگر شعبوں میں مقامی اور بیرونی رنگوں کے امتزاجی نمونے وجود میں آ رہے تھے۔ یہ امتزاجی عمل صرف زبان تک محدود نہ رہا بلکہ
رفتہ رفتہ زندگی کے دیگر شعبوں پر بھی چھانے لگا تھا۔ بہمنی دور میں زبان کے علاوہ فن تعمیر میں ایک امتزاجی عمل وجود میں آیا تھا، جس میں ہندوستانی، ایرانی اور ہندوستان میں عہد سلطنت کی دلی کی تعمیرات کا رنگ بہت واضح طور پر جھلکتا ہے۔ اس تعمیراتی اسلوب کو شروانی نے ایرانی، ہندو اور دہلوی اسلوبوں کا امتزاج قرار دیا ہے۔ دکنی جنوبی ہند کی زبان نہیں ہے۔ اس خطے کے جن علاقوں میں دکنی کا فروغ ہوا وہ دراوڑی زبانوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ دکنی ہند آرائی زبان تھی۔ دراصل دکنی اس زبان سے تشکیل پذیر ہوئی تھی جو شمالی ہند سے محمد تغلق کے لشکر، انتظامیہ، امرا اور خواص و عام کے ساتھ مرکز کی تبدیلی کے بعد 1327 عیسوی میں دولت آباد پہنچی تھی۔ اب ذرا اس زبان کے لسانی ماضی پر نظر ڈالیں تو اس کے ماضی کا ارتقائی سفر غزنوی دور کے پنجاب سے شروع ہو چکا تھا۔ پونے 200 برس کے لگ بھگ کا زمانہ وہ ہے کہ جس کے دوران میں اس زبان کا ابتدائی حولہ تخلیق ہوا تھا۔ ایبک نے 1193 عیسوی میں دلی فتح کر لی تو زبان کا یہی ابتدائی حولہ اس کے عظیم لشکر، انتظامیہ اور دوسرے سماجی گروہوں کے ساتھ دلی پہنچا تھا، اور بعد ازاں یہ لسانی حولہ آنے والے ادوار میں مقامی بولیوں کے ملاپ سے اپنے لسانی وجود کو تشکیل دینے لگتا ہے، اور یہ عمل مرکز سلطنت کی دولت آباد منتقلی تک جاری رہتا ہے۔ اردو لسانیات کے عالم ڈاکٹر زور اس عہد کی زبان پر روشنی ڈالتے ہوئے یہ رائے ظاہر کرتے ہیں: زبان ہندوستانی اردو کا ارتقاء پنجاب ہی سے شروع ہو چکا تھا، لیکن اس کے ثانوی مدارج دوآبا گجرات اور دکن میں تکمیل کو پہنچے۔ دہلی میں یہ زبان 150 برس تک رہنے کے بعد گجرات کا رخ کرتی ہے۔ اس عرصے میں ہریانوی اور ایک حد تک برج بھاشا اور اس کی عام بول چال کی شکل کھڑی بولی کے اثرات پر اس کارگر ہو چکے تھے کہ وہ مؤخر الذکر سے پوری طرح متاثر نہ ہونے پائی تھی۔ جو لوگ سلطان علاء الدین خلجی اور اس کے مشہور سپہ سالار کے ہمراہ 1314 عیسوی میں اور خاص کر محمد تغلق کے ساتھ 1328 عیسوی میں دکن پہنچے، ان کی زبان بالکل ابتدائی یا غیر معین یا اثر پذیر حالت میں تھی۔ چنانچہ اس غیر معین اردو نے دکن کے ان مسلمانوں میں اشاعت پائی جو یا تو وہیں کے اصلی باشندے تھے یا ایرانی اور عرب مہاجرین کی اولاد میں سے تھے۔ جو زبان لاہور سے ارتقاء پذیر ہوئی اور خاندان غلامہ، خلجی اور تغلق عہد میں ارتقاء کی ابتدائی منزلوں سے گزرتی رہی، سپہ انتظامیہ، علماء، صوفیہ، تجار اور دیگر سماجی گروہ اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہوں گے۔ دہلی کی زبان اس وقت تک پختگی کی منزل تک نہ پہنچ سکی تھی۔ مختلف علاقائی زبانوں کے اثرات غالب تھے۔ ڈاکٹر گیان چند کی رائے یہ ہے کہ شمالی ہند کے مہاجرین کے ساتھ جو زبان دکن پہنچی تھی وہ کھڑی بولی تھی۔ امتداد زمانے کے ساتھ ساتھ اس پر متعدد اثرات ہوتے رہے۔ اس کا ارتقاء شمال سے مختلف طور پر ہوا، شاید یہ شمالی بولیوں سے متاثر ہوتی رہی۔ ڈاکٹر گیان چند کی رائے یہ ہے کہ شمالی ہند کے مہاجرین کے ساتھ جو زبان دکن پہنچی تھی وہ کھڑی بولی تھی۔ امتداد زمانے کے ساتھ ساتھ اس پر متعدد اثرات ہوتے رہے۔ اس کا ارتقاء شمال سے مختلف طور پر ہوا، شاید یہ شمالی ہند کی 13ویں 14ویں صدی کی ہندوستانی کو پیش کرتی ہے۔
شمال کی کھڑی بولی عوام کی بولی تھی، وہ آس پاس کی بولیوں سے متاثر ہوتی رہی اور اس کا فطری ارتقاء ہوتا رہا۔ دکن میں کھڑی بولی نے جو شکل اختیار کی اسے دکنی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر گیان چند کے سلسلہ خیال سے تعلق رکھنے والے لسانیات کے ایک اور ماہر ڈاکٹر شری رام شرما ہیں، جنہوں نے دکنی زبان پر تحقیق کی ہے۔ ان کی کتاب کا نام ہے دکنی زبان کا آغاز اور ارتقاء۔ ڈاکٹر شرما بھی دکنی کی تشکیل میں کھڑی بولی کو فوقیت دیتے ہیں۔ ان کا تجزیہ یہ ہے کہ شمالی ہند کی فوجی مہمات کے ذریعے ہزاروں خاندان دکن پہنچے تھے۔ زیادہ تر سپاہی ہندو تھے یا ایسے شخص تھے جنہوں نے کچھ عرصے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ ان مہمات کے کمانداروں میں خاندانی طبقے کے مسلمان تھے۔ اس طبقے کے مسلمان 2-4 نسل پہلے عرب، ایران اور افغانستان سے نقل مکانی کر کے دلی پہنچے تھے۔ ان خاندانوں نے اپنے آباء و اجداد کی زبان کو بہت عرصے تک محفوظ رکھا۔ دلی سے آئے ہوئے معزز طبقے کے مسلم خاندانوں کے ساتھ بڑی دشواری یہ تھی کہ عوامی لوگوں سے کس زبان میں بات چیت کریں۔ بقول شرما اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کھڑی بولی پر غور کیا گیا، جو قواعد کے لحاظ سے سہل تھی اور وسیع علاقے میں سمجھی جاتی تھی۔ نووارد مسلمانوں نے کھڑی بولی کو اہم سمجھا۔ عوام سے ربط پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اسے اختیار کر لیا۔ پنجاب، راجستھان، اودھ اور بہار کے باشندے کھڑی بولی کا استعمال اپنے ڈھنگ سے کرتے تھے۔ ادبی دکنی میں بھی یہ اثر موجود رہا۔ ڈاکٹر گیان چند اور ڈاکٹر شرما کی ان آراء سے پہلے، بلکہ بہت پہلے، ڈاکٹر زور میں یہ بات کہہ چکے تھے کہ شمال سے دکن جا کر پھیلنے والی زبان اس عہد میں غیر پختہ تھی۔ دراصل اس نقل لسان کے بعد ہی شمالی ہند میں اردو اور کھڑی بولی کے درمیان لسانی تشکیل کا عمل شروع ہو سکا تھا، اور یہی وہ لسانی بنیاد ہے کہ جس کے مطابق شمال کی زبان سے دکنی زبان الگ ہوتی گئی اور اس نے بہت سی وہ خصوصیتیں محفوظ کر رکھی ہیں جو آج پنجابی سے مشابہ ہیں۔ دکنی اس زبان سے تشکیل پذیر ہوئی جو محمد تغلق کے عہد میں مرکز سلطنت کی تبدیلی کے وقت دلی میں بولی جا رہی تھی۔ اس زبان کا لسانی ماضی پنجاب میں تھا اور دلی کے زمانہ حال میں یہ مقامی بولیوں کے اختلاط سے اپنی لسانی شکل ترتیب دے رہی تھی۔ مستقبل میں یہ زبان بہمنی سلطنت میں ادبی صورت اختیار کر گئی۔ شمال سے سیاسی تعلق انقطاع ہونے کے بعد یہ زبان صدیوں کی لسانی تنہائی میں دکن کی سرزمین پر نشو و نما پاتی رہی۔ بعد ازاں اسی لسانی تنہائی کی وجہ سے یہ زبان شمال کی زبان سے مختلف ہوتی گئی۔ دکنی اپنے مقامی لسانی وجود میں سفر کرتی رہی، جبکہ شمال فارسی روایت کے اثرات سے زبان کا ایک مختلف اسلوب اختیار کرتا گیا۔ سلطان محمد شاہ کے انتقال سن 1483 عیسوی کے بعد بہمنی سلطنت کا شیرازہ بکھرنے لگا تھا۔ سلطنت کی کمزوری کے باعث تیزی سے طاقت کا خلا پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ چنانچہ 1490 عیسوی سے 1518 عیسوی تک کے عرصے میں 5 نئی دکنی ریاستی طاقتوں نے جنم لے کر بہمنی سلطنت کے سیاسی اور انتظامی خلا کو بتدریج پر کیا۔ بہمنی سلطنت 5 وحدتوں میں تقسیم ہو کر 5 جداگانہ اور خود مختار ریاستوں کی شکل اختیار کر گئی۔ یہ 5 ریاستیں ان عمران نے قائم کی جو بہمنی سلطنت کی جانب سے مختلف علاقوں میں حکمران مقرر کیے گئے تھے۔ ان 5 نئی ریاستوں کے قیام سے دکن میں بہمنی سلطنت کی تہذیب و ثقافت کی روایات جاری رہیں اور ان میں شاندار اضافے بھی ہوئے۔ قدیم اردو کے حوالے سے
ان ریاستوں کا قیام بالخصوص توجہ طلب ہے۔ دکن میں قدیم اردو زبان و ادب کے کلاسیکی شاہکار انہی ریاستوں کی سرپرستی میں تخلیق ہوئے اور دکنی اردو اپنی ادبی روایت کے نقطۂ کمال تک جا پہنچی۔ بہمنی سلطنت کے زوال اور خاتمے کے ساتھ ہی بہمنی دور کے ادب کا رسمی طور پر تو اختتام ہوتا ہے، مگر ادبی روایت کی شکل میں بہمنی دور کا ادب بیجاپور اور گولکنڈہ کے ادب کا حصہ بن جاتا ہے۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ بیجاپور اور گولکنڈہ کی ادبی روایت کی بنیاد بہمنی عہد کی ادبی روایت پر استوار ہوئی۔ جس طرح بہمنی دور کے علوم و فنون نئی ریاستوں کی تہذیبی میراث بنے، اسی طرح یہ ادبی روایت بھی بیجاپور اور گولکنڈہ کو بطور میراث حاصل ہوئی۔ بیجاپور کو حاصل ہونے والی ادبی میراث کا سلسلہ بہمنی دور کے پہلے بڑے شاعر قطب الدین نظامی سے جا ملتا ہے، جن کی مشہور مثنوی کدم راؤ پدم راؤ آج بھی بہت مشہور ہے۔ در حقیقت قطب الدین نظامی دکنی شاعری کی روایت کا بانی ہے۔ یہ قطب الدین نظامی ہی ہے کہ جس کے ہاں دکن کے لسانی شعور کا پہلا گراف مرتب ہوتا ہے اور قدیم اردو کی اولین شکل ادبی منظر پر نظر آتی ہے۔ نظامی کی مثنوی کدم راؤ پدم راؤ قدیم اردو کا نقش اول بھی ہے اور بہمنی دور کے ادب کا پہلا ثمر بھی۔ سنسکرتی اور پراکرتی اسالیب سے شربور اس نقش میں کہیں کہیں سلاست اور فارسی اسلوب کی ہلکی سی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ اسلوب کی یہی ہلکی سی جھلک مستقبل کے شعری اسالیب کا مستقل حصہ بن کر بہمنی عہد کی شعری روایت کو مزید آگے تک لے جاتی ہے۔